یار ایک ماہر فلکیات نے پشین گوئی کی ہے کہ زرداری صاحب مدت پوری کریں گے اور ساتھ اس نے کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے. یہ کہیں اس نے دونوں طرف سے پیسے تو نہیں پکڑے ہوئے؟ یہ کیا حماقت ہے؟ کیوں؟ کیا مطلب؟ نہیں تو میرا مطلب ہے زرداری صاحب اگر صدر ہیں تو نواز شریف صاحب ساتھ وزیر اعظم بن جائیں گے. بے وقوف، اس کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ زرداری صاحب اپنی ٹرم مکمل کریں گے، اس کے بعد نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا مطلب وہ 5 سال پورے کریں گے تو اس کے بعد نواز شریف صاحب بنیں گے. اچھا میں نے سمجھا کہ زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے ہی نواز شریف صاحب بن جائیں گے. سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب رہیں اور پرائم منسٹر نواز شریف بن جائیں. ہاں، کوئی پالیٹکس میں سب کچھ ممکن ہے. کوئی ایسا ارینجمنٹ ہو سکتا ہے کہ ویسے اٹس اے ویری لانگ شاٹ دو، لیکن ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ان کی آپس میں کوئی ڈیل ہو جائے نواز لیگ کے ساتھ اور 17th امینڈمنٹ بھی ختم ہو جائے اور نواز شریف آ کے وزیر اعظم ہو جائے. اچھا جی، ہاں جی، ہو سکتا ہے. پالیٹکس میں سب کچھ ممکن ہے. تو پھر اپنے مرشد پاک واپس ملتان دم درود. یہ نہیں مجھے پتا، لیکن ایسی وہ ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہی ہے. اس مفروضے کے تحت یہ ناممکن نہیں ہے. ممکن بھی ویسے مجھے نہیں لگ رہا. ابھی تو کٹھے بیٹھے بھی نہیں ہیں تو کوئی 47 جھگڑے ہو چکے ہیں. تو کٹھے بیٹھ گئے تو پھر کیا ہوگا جی؟ نہیں، پریزیڈنٹ اگر پہلی دفعہ کوئی صحیح سیاسی چال چلیں، کوئی لمبی گوٹی لے کر آئیں اور وہ کہیں کہ جناب میاں نواز شریف صاحب پہلے جو کچھ ہو چکا اسے آپ بھول جائیں. یہ فکرہ تو وہ کافی دفعہ کہہ چکے کہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ. یار ایک تو تم مجھے بولنے نہیں دے رہے. اچھا تم ادھر دیکھو، تم ادھر دیکھو، میں ادھر مت. لو جی لو. ہاں جی، وہ یہ کہیں جی اس کے بعد آئندہ آپ کو کبھی شکایت نہیں ہوگی. اچھا جی. 17th امینڈمنٹ ختم. اچھا جس طرح جو آپ ججوں کا مسئلہ تھا آپ کا وہ میں نے حل کر دیا ہے یا آپ نے حل کروا لیا ہم سے. اچھا جی. اب 17th امینڈمنٹ بھی ختم. اچھا جی. آپ آئیں اور وزیر اعظم بن جائیں. اچھا پہلے تو میں نے تمہاری ہنسی روکنے کے لیے ہاتھ رکھا ہوا تھا نا، اب میں نے شرمندگی کی وجہ سے ہاتھ رکھا ہوا. یہ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ یار اس طرح کیسے ہو جائے گا؟ زرداری صاحب اتنی پولے پالے ہیں کہ وہ کر دیں گے یہ. نہیں، زرداری صاحب کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہی ہے اس سے تو بہت بہتر نہیں کہ جو کچھ کرنا نواز شریف کر لے آ کے. ہاں نہیں، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر یہ نہ ہو کہ پھر آہستہ آہستہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ آگ لینڈ آئی تو کار والی بن بیٹھی. نہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے مرشد پاک کیا کر رہے ہیں آج کل؟ نہیں مرشد پاک تو بہرحال مرشد پاک ڈر بھی لگتا ہے نا، صحیح پیر آدمی ہیں، ہمیں کوئی پھونکنا مار دے پوٹھی. ویسے مرشد پاک چل تو رہے ہیں نا یار ساتھ، وہ تو کہیں کہیں سٹینڈ لے رہے ہیں کہ بھائی سدھے رہو ذرا. نواز شریف صاحب تو پھر اپنا پورا ہولڈ رکھنے کے لیے کریں گے کچھ نہ کچھ. نواز شریف صاحب اول تو میں محسوس کرتا ہوں کہ گیلانی کو کبھی ڈچ کریں گے ہی نہیں. اچھا نواز شریف اور گیلانی کی آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ اتنے وزادار سیاستدان ہیں کہ یہ یقین کرو اب اقتدار ان جیسے لوگوں کے لیے بے معنی ہے. نہیں گیلانی صاحب 2-3 دفعہ رائیونڈ کھانا کھونا بھی کھا کے. نہیں یار، کھانا تو پریزیڈنٹ صاحب چند دن پہلے کھا کے آئے ہیں. زرداری صاحب؟ ہاں تو اور تم نے نواز شریف صاحب کی طرف تو کیا اور کس کی طرف؟ رائیونڈ میں کون رہتا ہے؟ وہ میں نے تو کیمرے میں غصے میں بیٹھے ہوئے دیکھا، کوئی بوٹی کھاتے تو نہیں دیکھا. بعد میں کھائیے بوٹی بھی، مگر جتنے مرضی کھانے کھا لیں، زرداری صاحب کے جو مشیر اور ساتھ دوست احباب ہیں نا، وہ اتنی جلدی نواز شریف کے ساتھ جڑنے نہیں دیں گے ان کو. انہوں نے جہاز میں بیٹھتے کہنا شروع کر دیا ہوگا رائیونڈ کے بعد کہ سرکار گوشت گلا ہوا نہیں تھا، مرچیں ویسے زیادہ تھی اور یہ نواز شریف صاحب نے جان بوجھ کے کیا ہے، ان کو پتا ہے آپ ہلکی مرچ کھاتے ہیں. ویسے ان کے ایڈوائزرز موسٹلی یہی کچھ کرتے ہیں. جہاز کے اترنے تک زرداری صاحب کو دوبارہ خلاف کر دیا ہوگا. یار جہاز کے اترنے سے مجھے یاد آیا، یہ جو تم گئے ہوئے تھے مرشد پاک سرکار کے ساتھ جو گئے تھے وہ بشرم الشیخ. میں تمہیں کتنی دفعہ کہا شرم الشیخ. یار شرم الشیخ، یار مجھے پھر وہ سمندر یاد آ جاتا ہے. وہ سنا ہے واپسی پہ کہ اللہ پاک آپ سب کو زندگی دے. میں نے سنا ہے کہ جہاز جو ہے وہ ایک دم بوم کر کے نیچے گیا اور پھر اوپر کو آ گیا. یہ واپسی پہ نہیں ہوا تھا، یہ جاتے ہوئے ہوا تھا. ایمان سے؟ ہاں جی. کیا ہوا؟ کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ 31,000 فٹ کی بلندی پہ جا رہا تھا تو ایک ایئر پاکٹ آئی اور اس میں اس نے ڈپ کیا، تقریباً 3,500 فٹ نیچے آ گیا ایک ہی گو میں. تو وہ جیسے 3,500 فٹ یہ جیسے ابرپٹلی آیا، جس طرح فری فال ہوتی ہے نا، تو یہ ڈینجرس ہوتا ہے عام طور پہ سمندر کے اوپر. تو بالکل یہ بحر احمر کے اوپر تھا
हम और मैंने खिड़की में से देखा भी था उस वक्त, लेकिन हमें किसी को ये नहीं महसूस हुआ था कि ये इतना डेंजरस भी इसलिए हो सकता है। ये तो हमें बाद में पता चला कि उसकी विंडशील्ड में जहाज की क्रैक आ गया था, इसी वजह से, इसी फॉल की वजह से। या अल्लाह, वो खतरनाक हो सकता था बहुत ज्यादा अगर, सर। हाँ, अगर वो थोड़ा सा, एक तो खुशकिस्मती ये थी कि बिल्कुल करीब था उस वक्त जो है ना एयरपोर्ट, वो तकरीबन 2-2.5 मिनट के फासले पर था, और इस वजह से ये कोई इतना यार डेंजरस खतरनाक ही था। विंड स्क्रीन में क्रैक आ गया, जिस बाद में वहां पे फिर रिप्लेस करवा दिया। और करो मुफ्त सफर है। इस पे या सुन मेरे लें से आप। शर्त लगा लो, ये जहाज का फॉल्ट नहीं था, अच्छा। ये पायलट ने गुस्से में आपको टोबा लगवाया। उसको पता चल गया था कि सारा जहाज ही मुफ्त लदा हुआ। तुम्हारे मुर्शद पाक भी मुफ्त बैठे हुए थे। तो मुर्शद पाक से किसी ने किराया लेके सड़ना है? नहीं तो यार ये तो बड़ी खतरनाक सी। बेवकूफ शख्स, वो एक अजीब सी फीलिंग होती है जब नीचे आती है कोई चीज फ्री फॉल के वक्त, बस वो थी। ये किसी को नहीं पता था कि इससे विंड स्क्रीन टूट सकती है, और वो टूट गई थी। क्रैक आ गया था क्रैक उसके आया अंदर। था, टूटी नहीं थी। तो फिर नई डलवा ली है विंड हाँ, नई डलवा ली थी। अल्लाह खैर, ये बलालगंज से मिल जाती है? नहीं वैसे बताओ तो सही, नहीं मिलती बलालगंज से। नई डलवानी पड़ती है? हाँ। तो अगर जहाज के कुत्ते फेल हो जाए तो वो भी नहीं। मेरा मतलब है किसी वक्त चैन चून उतर जाए या मडगाड़ यू आर अ मोरॉन। यू हद हो गई है यार। पढ़ो, सर खुसूसी दिखाओ। तस्वीर। ऐ शाबाश है। ये किसी इंसान के कंधे पे बैठी हुई या बांदरी, या अपने अब्बू के कंधे पे बैठी हुई? अल्लाह माफ करे। और बांदरी देखो उसके सर से कितना सख्त डरी हुई है, देखो किस तरह मुंह परता के बैठी हुई है। पता नहीं गुस्से में है या ये सोच रही है कि यार ये बंदा सर भी नहीं धोता। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।